السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، رواہ الاربعۃ الا النسائی واللفظ لابی داؤد وصححہ الحاکم رحمہ اللہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 239 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے۔ یقول کہتے تھے، قال یقول مانا تھا کہنا، مفہوم ہوگا پڑھنا۔ بین السجدتین، بین مانے درمیان، بیچ، بین مانے درمیان، بیچ۔ السجدتین، سجدہ مانے سجدہ، السجدتین کی مانا تو دو سجدہ، بین السجدتین دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان، ترجمہ یہ ہوگا بین السجدتین دو سجدوں کے درمیان۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان کہتے تھے یعنی پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اللہم اغفر، اغفر، غفر یغفر معنی ہوتا ہے بخشنا، معاف کرنا۔ اغفر یہ فعل امر ہے، معنی ہوگا تو بخش دے، اغفر تو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہم اغفر اے اللہ تو معاف کر دے، لی مجھ کو، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ وارحمنی، وارحم، رحم یرحم کا معنی ہوتا ہے رحم کرنا، وارحم یہ بھی فعل امر ہے، معنی ہوگا تو رحم کر، نی مجھ پر، وارحمنی کا معنی ہوگا تو مجھ پر رحم کر، وارحمنی تو مجھ پر رحم کر، وارحمنی تو مجھ پر رحم کر۔ اللہم اغفر لی وارحمنی اے اللہ تو مجھے بخش دے، وارحمنی اور تو مجھ پر رحم کر۔ واہدنی، ہدا یہدی معنی ہوتا ہے ہدایت دینا، واہدنی کا معنی ہوگا تو مجھے ہدایت دے، واہدنی تو مجھے ہدایت دے، واہدنی تو مجھے ہدایت دے۔ وعافنی یہ بھی فعل امر ہے، وعافنی تو مجھے عافیت دے، وعافنی تو مجھے عافیت دے۔ ورزقنی، رزق یرزق معنی ہوتا ہے روزی دینا، رزق دینا، ورزق یہ فعل امر ہے، معنی ہوگا تو روزی دے، نی مجھ کو، ورزقنی اس کا معنی ہوگا تو مجھے روزی دے، ورزقنی تو مجھے روزی دے۔ رواہ الائمۃ الا، رواہ الاربعۃ، رواہ الاربعۃ الا النسائی، اس حدیث کو چاروں محدثین نے بیان کیا ہے سوائے نسائی کے۔ کیا معنی ہوا؟ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ رواہ الاربعۃ الا النسائی کا معنی ہی ہوگا
کہ 4 ائمہ نے بیان کیا ہے سوائے نسائی کے، تو 4 میں سے ایک نکل گئے، کتنے بچے؟ 3۔ کون مراد ہوں گے؟ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی ہے ان تینوں محدثین نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ اجمعین نے بیان کیا ہے۔ واللفظ لابی داؤد، اور حدیث کے الفاظ ابو داؤد کے، واللفظ لابی داؤد، حدیث کے جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں کس کے ہیں؟ ابو داؤد کے۔ وصححہ الحاکم، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صححہ مانے صحیح قرار دینا، وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کہتے تھے، بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے، کہتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، وارحمنی تو مجھ پر رحم فرما، واہدنی تو مجھے ہدایت دے، وعافنی تو مجھے سلامتی عطا کر، تو مجھے عافیت دے، وارزقنی اور تو مجھے روزی دے۔ رواہ الاربعۃ الا النسائی، امام نسائی کے علاوہ چاروں نے بیان کیا ہے، یعنی امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے۔ واللفظ لابی داؤد، حدیث کے الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے ترجمے سے آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے، آرام سے بیٹھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، جس کو نماز کی اصطلاح میں جلسہ کہا جاتا ہے۔ جلسہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جلسہ، بیٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسے میں بیٹھتے تھے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اس حدیث میں 5 چیزوں کو مانگنے کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین سے 5 چیزوں کا سوال اور طلب کا حکم ہے۔ 5 چیز بڑی اہم ہے، بڑی قیمتی ہے۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو 2 سجدوں کے درمیان کی اس دعا کو ہضم کر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کے یہاں سنت کی اہمیت نہیں ہے، ان کے ہاں امام کی بات حرف اخیر مانی جاتی ہے، تقلیدی مزاج والے ہیں، تو وہ ہمارے بھائی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کی جگہ ہے اور جو سنت سے ثابت ہے اور اس میں جامع دعا ہے، اس کو لوگ ہضم کر جاتے ہیں صرف مسلک کی حمایت میں۔ یہ تقلید کا پوائزن بڑا خطرناک ہے، یہ عصبیت اور جاہلیت کی طرف لے جاتا ہے، آدمی سنت کی اہمیت کو گھٹا دیتا ہے تقلید کی وجہ سے۔ حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، مختلف دعائیں۔ یہ 5 چیزیں اگر ہم اس کی گہرائی کو سمجھ جائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور 5 چیزوں کا سوال کرتے تھے۔ کیا ہے 5 چیزیں؟ نمبر 1، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے۔ پہلی چیز، بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، انسان ہے، غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، نماز میں دعا کر رہا ہے، اللہم اغفر لی۔ نبی علیہ السلام نے کیا سکھایا؟ ہم دعا کریں جلسے میں، اللہم اغفر لی، نمبر 1، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ نمبر 2، وارحمنی، تو مجھ پر رحم فرما۔ نمبر 3، واہدنی، تو مجھے ہدایت دے، ہدایت کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 4، وعافنی، مجھے عافیت دے، وارزقنی، تو مجھے روزی دے۔ انسان روزی روٹی کے لیے کتنا پریشان ہوتا ہے،
بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگ رہا ہے تو مجھے روزی دے روزی دے، پھر کیا ٹینشن ہے؟ اللہ تو مجھے روزی دے، رزق دے۔ تو جلسہ جو ہے، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ یہ دعا کی جگہ ہے، یہاں پہ دعا کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی، نمبر 1، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے۔ مغفرت کا معنی علماء نے 2 بیان کیا ہے۔ نمبر 1، گناہوں پر پردہ ڈالنا، اے اللہ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہم اغفر لی ایک معنی کیا ہے؟ تو میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ گناہوں کو درگزر کر دے اور اس پر سزا اور مواخذہ مت لے، گناہ جو ہوا ہے اس کی سزا مت دے، گناہ کو ختم کر دے، درگزر کر دے۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھ کو بخش دے، گناہوں کو ختم کر دے، عذاب مت دے، سزا مت دے، معاف کر دے، درگزر کر دے۔ ورحمنی، تو مجھ پر رحم کر، اللہ کی رحمت مل جائے، سارا ٹینشن، ساری مصیبت، ساری پریشانی دور ہو گئی، اور اللہ کی مغفرت مل گئی، دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کر دے، کامیاب ہو گیا۔ بندے کو سب سے زیادہ جس چیز کا سوال کرنا چاہیے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو بخش دے۔ واہدنی، تو مجھے ہدایت دے، ہدایت دے۔ ایک ہے جانکاری، علم، ارشاد، معلومات، اور دوسرا ہے توفیق۔ یہاں دونوں مراد ہے۔ تو مجھے ہدایت دے یعنی علم دے اور سیدھے راستے پر چلا، علم دے اور عمل کی توفیق دے، یہ ہے ہدایت۔ وعافنی، اور تو مجھ کو عافیت دے۔ عافیت ہے کیا؟ سلامتی۔ عافیت کیا ہے؟ سلامتی۔ جسمانی اعتبار سے سلامتی، یعنی جسم کیا ہو؟ بیماریوں سے پاک صاف ہو، صحت کی نعمت سے ہم مالا مال ہوں۔ باطنی اعتبار سے بھی ہم کیا ہوں؟ فٹ ہوں، گناہوں سے پاک صاف ہوں، دل صاف ہو۔ تو ظاہری اور باطنی امراض سے ہم محفوظ ہوں۔ دل کی بیماری اور بدن کی بیماری، بیماری کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بدن کی بیماری، جیسے سردی، بخار اور بیماریاں جو ہے جو ظاہری طور پر نظر آتی، اور ایک ہوتا ہے دل بیمار ہے، یعنی آدمی کہ دل میں نفاق ہے، دل کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اور اس میں گندگی پیدا ہو گئی، گناہ اور معصیت داخل ہو گئی، دل کالا ہو گیا، دل سخت ہو گیا، یہ امراض القلوب ہے۔ تو مجھے عافیت دے، ہر اعتبار سے عافیت دے، جسمانی اعتبار سے بھی عافیت اور روحانی اعتبار سے بھی عافیت، ظاہری اعتبار سے بھی عافیت اور باطنی اعتبار سے بھی عافیت۔ ورزقنی، اور تجھے روزی دے، رزق، روزی دے، رزق بہت وسیع ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ رزق ہی صرف مال روپیہ پیسہ، کھانا پینا کپڑا، یہی روزی نہیں ہے۔ روزی کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو مجھے روزی دے، مجھے رزق دے، اس میں علم بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، نکاح بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، اچھے اعمال بھی ہیں، مال و دولت بھی ہے۔ تو مجھ کو روزی دے، تمام چیز جو انسانی ضروریات ہے اور زندگی کی جو تقاضے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ اتنی جامع ترین دعا، اگر ہم اس کی گہرائی اور اس کے مفہوم کو سمجھ جائیں وہ اللہ کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ 5 چیزوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام مطالبہ کرتے تھے، مانگتے تھے۔ اللہم اغفر لی، ورحمنی، واہدنی، وعافنی، ورزقنی۔ یہ دعا ہے۔ اسی مفہوم کی اور بھی دعائیں ہیں جو مختلف طرق سے اور مختلف سندوں سے موجود ہیں، جیسے ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر اور
ابن ماجہ کے اندر حدیث کے الفاظ میں تھوڑا فرق ہے، اس میں کیا ہے، تھوڑا سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ابن ماجہ کی روایت میں کیا ہے، ورفعنی ہے، ورفعنی یہ لفظ کیا ہے، اضافہ ہے. اور سنن ترمذی کی روایت میں کیا ہے، وجبرنی، یہ آپ کو ملے گا. ابو داؤد کی روایت میں حدیث کیسی ہے، دعا کیسی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اس میں کیا ہے، 4 چیزوں کا ذکر ہے. ابو داؤد کی روایت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، نہیں 5 چیزوں کا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، 5 چیزوں کا ذکر ہے. لیکن یہاں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ سے تھوڑا سا سہو ہو گیا ہے. واللفظ لابی داؤد، کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کس کے ہیں، ابو داؤد کے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ سے یہاں پہ کیا ہو گیا ہے، تھوڑا سا وہم ہو گیا ہے، بھول ہو گئی ہے. ابو داؤد کے اندر جو لفظ ہے وہ اس طرح ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، کیا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، کیا ہے، پہلے وعافنی ہے، وہدنی بعد میں ہے. اور بلوغ المرام میں کیسا ہے، وہدنی پہلے ہے، وعافنی بعد میں ہے. تو ابو داؤد کے اندر جو لفظ ہے، جو حدیث کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، اس میں کیا ہے، پہلے وعافنی ہے. تو حافظ ابن حجر الاسقلانی نے یہ کہا کہ وہ لفظ لابی داؤد، حدیث کے الفاظ کس کے ہیں، ابو داؤد کے ہیں، ایسا نہیں ہے. ابو داؤد کی روایت میں جو سند ہے، جو لفظ ہے، کلمہ ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اس طرح ہے. وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. البتہ اس حدیث پر علماء نے کلام کیا ہے. بعض فقہاء، بعض محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، مقطوع ہے. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. جلسے کے اندر مختلف دعائیں ہیں، مشہور تو یہی جو آپ کے سامنے حدیث گزری ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ مشہور دعا ہے. اس کے علاوہ رب اغفر لی، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھ کو بخش دے، اے میرے رب تو مجھ کو بخش دے. یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ آسان دعا ہے اور یہ چھوٹی دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھ کو بخش دے، معاف کر دے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہے، نمبر 1، 2 سجدوں کے درمیان اطمینان اور سکون سے بیٹھنا چاہیے. 2 سجدوں کے درمیان اطمینان اور سکون سے بیٹھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک سجدہ کیے پھر بیٹھے پھر سجدہ کیا، ایسا نہیں. سجدہ کریں، پھر اٹھیں، بیٹھیں آرام سے، پھر دعا پڑھیں، دعا پڑھ کر کے پھر سجدہ کریں. یہ ہے اطمینان اور اعتدال، جلد بازی نہیں. اطمینان مطلوب ہے، اعتدال مطلوب ہے نماز میں. تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے اور اعتدال سے بیٹھنا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اس دعا کو پڑھنا چاہیے، 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھنا چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں دعا کا ثبوت، نماز میں دعا کرنا چاہیے. کہاں کہاں دعا کر سکتے ہیں؟ جیسے 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے، سجدے میں دعا ہے، تشہد کے اخیر میں دعا ہے. تو نماز میں دعا کرنا چاہیے. چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے طلب کرنا چاہیے. دعا صرف اللہ سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.